السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 16ویں تراویح اور 15 روزے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ دیکھتے دیکھتے 15 روزے گزر گئے، زندگی اسی طرح گزرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بابرکت مہینہ آیا اور آدھا حصہ گزر گیا ہے۔ ہم سب کو احتساب اور اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ، جبکہ پوری دنیا اس وقت میں ایک قید و بند کی کیفیت میں ہے، لیکن برکت کا یہ مہینہ آ کر کے چلتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو فوراً محاسبہ کے ساتھ غور کرنا ہے کہ اس 15 دن میں ہم سب کی آخرت کتنی بنی اور کتنی دنیا بنی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسی طرح پوری زندگی گزر جائے گی اگر ہم اور آپ اپنے رب کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ ایک موقع دیا ہے رمضان مبارک کا، 15 دن گزر گئے۔ اللہ سارے بھائی بہنوں کے روزوں کو قبول فرمائے اور کمی کوتاہی پر اللہ اپنی رحمت کی نظر رکھ کر کے معاف فرمائے۔ دلی دعا ہے، اور جو ایام بچے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی توفیق اور فضل سے اچھے کام، رمضان کے احترام، قرآن کریم کی تلاوت، زکوٰۃ، صدقات، خیرات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا سے بہتر آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 16ویں جز میں 2 صورتیں خاص کر تلاوت ہوئی ہے۔ ایک تو بچا ہوا وہ حصہ سورہ کہف کا، اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ سورہ کہف ایک بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے، بہت ہی اپنے اندر میں ایک تاریخی اور اسلام کی سچائی اور حقانیت اپنے اندر یہ صورت رکھتی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے سورۃ پاک کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ حکم دیتے تھے کہ ہر جمعہ کی اس کی تلاوت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے سورہ کہف کا، تو آگے آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، روزی کی تنگی کو اللہ دور فرماتا ہے اور کشادگی عطا فرماتا ہے، مفلسی اور غربت سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورۃ پاک کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خاص کر ایک نور عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی آیت اور آخری آیتیں اگر پڑھتا ہے اور اس کا معمول رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں مفسرین، محدثین ذکر فرمائے ہیں۔ ہم یہاں بس اتنی گزارش آپ سارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں سے کرتا ہوں کہ تنگی یہ معاش ہم سب کی زندگی میں لگی ہوئی رہتی ہے، کیوں نہ جمعہ کے روز پابندی سے، اہتمام کے ساتھ، خیال کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایک ہی اور نہیں بلکہ ہم سب کے آقا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو پابندی سے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، اپنے گھر کے ہر ایک فرد کو اس کو نصیحت اور تاکید کرنی چاہیے۔ اس سورۃ پاک کے نزول کا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب تاریخی حیثیت کے ساتھ ہے۔ جب اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت اور آپ کی طرف لوگوں کا کثرت سے آنے جانے کی ایک کیفیت پیدا ہونے لگی اور آپ کا چرچا مکہ اور مکہ سے باہر ہونے لگا، تو مکہ کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، جس بنیاد پر آپ سے مختلف قسموں کے سوالات کرتے تھے اور مختلف طریقے سے آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسی چیزوں کے آپ سے مطالبات لوگ کرتے تھے کہ جو بظاہر وہ چیز ناممکن نظر آتی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر دیتے تھے۔ مثلاً چاند کا ٹکڑا ہونا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو کبھی کبھی علمی اعتبار سے آپ سے بھی کوئی اس طرح کے سوالات لوگ کرتے تھے اور ڈھونڈتے تھے تاکہ دیکھیں اور جانچیں اور معلوم کریں کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک موقع پر مکہ کے سرداروں نے مدینہ طیبہ بھیجے کچھ لوگوں کو، اور وہاں کے یہود علماء سے لوگ ملاقات کیے اور بتائیں کہ اس طرح کی کیفیت اور حالات ہے، آپ کوئی ایسی چیز ہم لوگوں کو بتائیے جو ہم اس سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے، تاکہ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہو، ہمارے لیے ایک بات بنے، تاکہ اپنے لوگوں کو کم سے کم ان چیزوں سے ہم بچا لیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے 3 سوال ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے کہ جا کر کے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر ان 3 سوالوں کا وہ جواب دے دیں تو پھر ان سے پوچھو اور معلوم کرو، پھر ان سے یہ کہو کہ اگر بتا دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ حقیقت میں نہیں بتا سکیں گے۔ یہودیوں کا یہ گمان تھا اور کافروں کا بھی یہی گمان تھا۔ لہذا وہ 3 سوال تھے۔ ایک، روح کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان جو شرک سے بچنے کے لیے اپنی بستی اور اپنے شہر چھوڑ کر کے جو نکل پڑے تھے، اس کے حالات اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا تاریخی حیثیت ہے، وہ آپ بتائیے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جو مشرق و مغرب تک سفر کیا ہے اور اس کی حکومت بھی قائم ہوئی ہے۔ یہ 3 سوالات تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کے لیے یہود کے علماء نے مکہ کے لوگوں کو دیے۔ وہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ آئے اور ایک موقع پر مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات کیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 باتوں سے فی الحال آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی علم اور خبر نہیں دی گئی تھی، لہذا آپ وہی پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، کل آنا میں بتا دوں گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ لوگ چلے گئے کہ کل ہی کی بات ہے، دیکھ لیں گے آ کر کے پھر معلوم کریں گے۔ لیکن کل ہوا لیکن وہی نہیں آئی۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتہ گزر گئے، لیکن وہی نہیں آئی۔ اور یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس کے سلسلے میں کوئی خبر اور علم نہیں عطا فرمایا، جس کی بنیاد پر آپ روز ٹال دیے اور آپ خاموشی اختیار کر لی۔ آپ کا یہ خاموش ہونا، وہی کا رک جانا کفار و مشرکین کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہوا، اور وہ پورے مکہ میں چرچا کرنے لگے، دور دور تک کے بات کو پھیلانے لگے کہ دیکھو ایک یہ دعویٰ ہے اس کا کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے فلاں فلاں، لیکن ہمارے 3 سوالوں کے ابھی تک جواب یہ نہیں دے پا رہا ہے، یہ سچا نبی اور رسول نہیں ہے۔ مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بے قراری اور پریشانی کی کیفیت بڑھی۔ آپ بے چین ہو جاتے تھے،
آپ یہاں تک کہ غار ہرا اور ہرا پہاڑ پر جا کر کے آپ اوپر نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اور آپ آواز لگاتے تھے نگاہ اٹھا کر کے اور کہتے تھے اے جبریل کہاں ہو، جلدی آؤ۔ بے قراری اور کیفیت ایسی بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی وقتوں تک کہ آپ وہیں قیام فرمانے لگے۔ ادھر مکہ میں ایک چرچے کی کیفیت ہونے لگی اور یہ ساری باتیں پھیلنے لگی۔ سوچئے اس وقت میں حال کیا ہوگا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب دشمن کسی افواہ اور دشمن کسی بات کی تشہیر کر رہا ہو اور اپنوں اور غیروں میں اس کو خوب پھیلا رہا ہو، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے نبی کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی وحی سے کہتا ہے، اللہ کے حکم سے کہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی باتیں ایک طرح کے ایک وحی کا درجہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم سب کو بتایا ہے قرآن کے علاوہ ایک وحی کی وہ بھی کیفیت ہے، اس پر بھی ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتائیں۔ خیر، بڑی بات طویل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اچانک 15 دن کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ صورت پاک آپ پر نازل ہوئی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری باتیں اس صورت پاک میں ذکر فرمایا، وہیں ساتھ ساتھ ایک بات ارشاد فرمائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہی کیوں رک گئی؟ وہی کیوں رک گئی؟ آخر وجہ کیا بنی؟ اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک بڑی عبرت ہے، ایک بڑی نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے لاڈلے رسول کو تڑپایا، اپنے لاڈلے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے بے قرار اور بے چینی میں ڈالا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری امت اور پوری دنیا کو ایک پیغام اللہ دینا چاہتا تھا کہ تم کوئی بھی چیز اپنے سے کہہ نہیں سکتے ہو اور کر بھی نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر کوئی اختیار بھی نہیں ہے، تمہیں وہی چیزیں اختیار ہو سکتی ہے جو کچھ ہم دیں گے اور ہم کہیں گے۔ یہ سب ایک انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کی زندگی کا مالک اللہ ہے، وہی ہم سب کے نشیب و فراز کے حال کو جانتا ہے، وہی ساری کیفیتوں کو کرتا ہے، تبھی ایک انسان کچھ کر سکتا ہے، ورنہ خود اپنی ذات پر اور اپنی طاقت سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے توجہ دلائے کہ آپ کیوں نہیں کہا کہتے ہوئے انشاءاللہ میں کل کہہ دوں گا، کل جواب دوں گا، کل بتاؤں گا، آپ نے انشاءاللہ چھوڑ دیا۔ لہذا ہے میرے محبوب، اب کوئی بھی بات آپ کو کل کے متعلق اگر کہنی ہو تو آپ ضرور انشاءاللہ اس میں لگائیے کہ اگر اللہ چاہا تو میں کہہ دوں گا، اللہ چاہا تو میں یہ کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ انشاءاللہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، جس کو آج ہم لوگ اس کو ایک تفریح کا سامان بنا لیتے ہیں، ایک ہنسی مذاق کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں، ٹلانے کے لیے کبھی اس کو ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، کسی کو دل بہلانے کے لیے اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک بہترین ٹکڑا ہے، جس میں اللہ کی مشیت، اللہ رب العالمین کی ایک طاقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان، ایک مومن اگر انشاءاللہ کو ٹالنے کے لیے، جھوٹ کا سہارا لینے کے لیے، یا کسی کو دل بہلانے کے لیے، یا اس کے ساتھ ساتھ اور اپنی نیتوں میں کچھ اور انشاءاللہ کے ذریعے سے دوسروں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے اگر استعمال کرتا ہو، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اس کا خطرہ ہے کہ ایمانی اور یقینی کیفیت میں اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی اہمیت اس کے دلوں میں نہیں ہے، یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کو کبھی مذاق نہیں بنانی چاہیے،
انشاءاللہ کے ذریعے سے کوئی ٹال مٹول کا کام نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ کے ساتھ ایک آدمی کا تعلق اس طرح ہو کہ اگر اس کے پاس میں کوئی چیز نہیں ہے، طاقت نہیں، وہ دے نہیں سکتا، کر نہیں سکتا ہے، لیکن اگر یقین کے ساتھ وہ انشاءاللہ کے ذریعے سے کوئی وعدہ کر لے تو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے انتظامات فرما دیں گے، اس کی بات کو اچھی اور صحیح ثابت کر دیں گے، اس کے رکے ہوئے کام کو بنا دیں گے۔ کیوں؟ انشاءاللہ میں اللہ کی ایک بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے، اللہ کا ایک منشا چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا ایک راز چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ کو کبھی مذاق نہیں بنائیے۔ نبی کریم علیہ السلام صرف انشاءاللہ کے چھوٹنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تھوڑی دیر اس حالت میں آپ کو لا کر کے چھوڑا تاکہ آپ کو بھی احساس ہو جائے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے نبی نبی ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہے، وہ کام نبی نہیں کر سکتا ہے جو کام اللہ کرتا ہے، نبی اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ اس سے کرواتا ہے یا کرنے کہنے کی اس میں طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ لہذا وہی جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں سوالوں کے جواب حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیے۔ پھر آپ کفار و مشرکین کے سامنے اس سورۃ پاک کی روشنی میں تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ پہلا سوال روح کیا چیز ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ان نوجوانوں کی جو لوگ کفر سے بچنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی بستی اور ایسے اپنے علاقے اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کے لیے وہ لوگ نکل پڑے تھے، جس کی بنیاد پر میں ایک بڑی تاریخی اور ایک بہت ہی باتیں پہلے کی کتابوں میں چلی آ رہی تھی، جس پر لوگوں کا ایک بہت ہی اس پر یقین اور اعتماد تھی، جس کی کیفیت یہ تھی اس سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ وہ لوگ نکلے تھے صرف ایمان بچا کر کے، وہ لوگ شرک سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان لوگوں کو راستے میں جب وہ لوگ غار میں کہیں چھپے اور اس کیفیت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نیند کی کیفیت طاری فرما دیا اور وہ لوگ اسی غار میں سو گئے، اور اسی غار میں وہ لوگ ایک زمانے ایک مدت تک کے رہ گئے۔ اس کی پوری تفصیل اس سورۃ پاک میں ہے۔ اگر میں ایک ایک آیت اور ایک ایک جز کو اگر ایک ایک کیفیت کو بیان کرنے لگوں میرے بھائی بزرگوں تو ایک بہت ہی طویل وقت چاہیے، اور اس کے لیے اتنا مختصر سے وقت کافی نہیں ہے۔ الغرض وہ نوجوان غار میں سو گئے، اللہ نے سلا دیا۔ کتنے دن سوئے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں یوں فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ۔ جب وہ لوگ سو کر کے اٹھیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اس کی پوری کیفیت اس سورۃ پاک میں، تو اٹھ کر کے لوگ آپس میں بات کرنے لگے، بھائی کتنے وقت سے سوئے ہو، کتنا دن ہوا؟ کسی کہنے والے نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے زیادہ، لیکن اس پر اطمینان نہیں ہوا لوگوں کو۔ تو دوسرے نے جواب قالوا ربکم عالم بما لبثتم، چھوڑو ایسی ویسی باتوں کے چکر میں کیا پڑنا، یہ اللہ کو معلوم ہے کتنا دن سویا، کب سویا، کیسے سویا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آج ایک مسلمانوں کا طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ، بڑوں کا بھی طبقہ صرف سوال اور جواب اور اس کیفیت میں گزرتا چلا جاتا ہے، اور اس سے عمل کی کوئی کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بلا وجہ لوگ کبھی کبھی سوالات کرتے ہیں، اس کے خود اور کریت میں پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے الجھتے رہتے ہیں جس میں ان کا وقت برباد ہوتا ہے اور اس کا کوئی حاصل نہیں۔ جیسا کہ آج پورے طبقے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، خصوصاً نوجوان طبقوں میں، بعض ایسے مسخرے پن طبقوں میں کہ جو لوگ بلا وجہ، جس سے نہ ایمان کا تعلق، نہ اخلاق کا تعلق، نہ کسی طرح سے اس میں تقوی کی تعلق، نہ عبادت کے تعلق، بلا وجہ لوگ پڑے رہتے ہیں۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ بحث کرنے کی وہ لوگ پوزیشن میں نہیں، بلکہ ایک بات کہہ کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیے۔ قالوا ربکم عالم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کتنے وقت تک سوئے، کتنے وقت تک اللہ سلایا۔
فبسوا احدکم بوریقکم ھذہ الی المدینہ، یہ بڑی عبرت کی بات۔ نوجوانوں میں سے ایک کو کہا کہ ایسا ہے جب ہم لوگ اٹھے ہو تو بھوک کی کیفیت لگی ہے، ان کے پاس میں کچھ پیسے وغیرہ تھے، نوجوان میں سے کسی کو حوالے کیا جا کر کے قریب بازار سے کوئی چیز کھانے کی لے آؤ، لہذا وہ چلتا ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اللہ اکبر۔ حکم یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو چیز خریدتے وقت میں یہ خاص خیال رکھنا کہ وہ چیز پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو، ایسا نہیں کہ بھوک کی وجہ سے جو مل جائے وہ لے کر کے لے آؤ۔ اس لیے ان کو معلوم تھا بت پرستوں کا علاقہ ہے، ان لوگوں کو معلوم تھا حرام چیزیں بازار میں بیچی جاتی ہے، ان لوگوں کو معلوم تھا اس ارادے اور اس علاقے میں حرام چیزوں کی زیادہ چلن ہے، لہذا اتنے دنوں کے بعد اٹھنے کے بعد بھی کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو خاص خیال رکھنا وہ چیز حلال ہو، وہ چیز پاکیزہ ہو، ایسا نہ ہو حرام چیز تم لے آؤ، خراب چیز لے آؤ جو ہمارے ایمان میں خلل اور ہمارے ایمان کی شان کے خلاف ہو، لہذا اس پر خاص نظر رکھنا، اگر نہ ملے تو چھوڑ دو لیکن حلال ہی کی طرف جانا، یہ ایک تاکید کی کیفیت ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہاں لوگ کتنے دن کے بعد میں اٹھے ہیں یہ لوگ؟ قرآن کریم میں اگلی آیت میں اللہ نے خود صراحت فرمایا، کسی محقق کی بات نہیں ہے، کسی تاریخ داں کی بات نہیں ہے، 300 سال اور 300 سال اور اس کے مزید 9 سال، اللہ اکبر، اتنی لمبی مدت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اٹھایا اور ایک زندگی کی کیفیت پھر دوبارہ عطا فرمایا۔ 300 سال اور 9 سال کے بعد اٹھنے والے یہ متقی پرہیزگار نوجوان کو اگر بھوک لگتی ہے میرے بھائیو بزرگوں تو سب سے پہلی بات ان کے دل و دماغ میں ہے کہ ہم کو حلال کھانا ہے، ہم کو پاکیزہ کھانا ہے، ہم کو حرام نہیں کھانا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو ہم لوگوں کے 60-70 سال کی عمر میں نہ جانے کتنے حرام چیزیں کھا جاتے ہیں، صبح سے شام تک کے کتنے حرام چیزوں کی طرف ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر گھر سے کہیں سفر میں جانا ہوتا ہے ہم بالکل احتیاط نہیں کرتے ہیں کہ کھانے کی چیز حلال ہے یا نہیں ہے، اس ہوٹل میں حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس بازار سے حلال چیز آئے گی یا نہیں آئے گی، بلکہ ہم اس کو ذرہ برابر بھی فکر آج کے لوگ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں ہم کو کھانا ہے، ہم کو پیٹ بھرنا ہے، لہذا صبح سے شام تک کے یہ کیفیت ہمارے ایمانوں کی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایک وہ نوجوان لوگ تھے جو 300 سال کے بعد اٹھتے ہیں تو ان کو حلال روزی کی فکر ہوتی ہے۔ آج کا بچہ گھر کے مرد عورت بچے سب لوگوں کو یہی ایک فکر ہے، گھر بھر جانا ہے، کھانا مل جانا ہے، کپڑا مل جانا ہے، چاہے جیسی کیفیت ہو، چاہے حرام ہی چیز سے کیوں نہ ہو، دعوت اچھی ہو جانی ہے، ہمیں پارٹی اچھی بن جانی ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو حلال چیز اختیار کرنے۔ صبح سے شام تک کے روزے کی افطار میں بھی ہم اس کا خیال کبھی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم جو افطار کر رہے ہیں، ہم جو کھا پی رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی حرام اور غیر غلط چیزیں تو نہیں آ گئی ہے۔ لہذا اس نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے کتنا ایمان اور اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال چیز لانا، حلال چیز لانا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ حلال میں ایک برکت ہے، حلال میں ایک نور ہے، حلال میں ایک بڑی کیفیت ایمان کی ہے، حلال میں تقرب الی اللہ اور اللہ کی رحمتوں میں کشش اور کھچاؤ ہے، لہذا اگر ہم حرام کھا لیں گے تو اس سے ہماری عبادت بھی چلی جائے گی، اس کا نور بھی نکل جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا، تقوی میں فرق آ جائے گا، بے حیائی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ جانتے تھے کہ ہم حرام سے ضرور بچیں گے اور ہر حال میں حلال ہی کھائیں گے تاکہ اللہ کی رحمت اور قربت ملتی رہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج اسی وجہ سے ہماری عبادتوں میں وہ جان نہیں، وہ روحانی قوت نہیں، دعاؤں میں وہ طاقت نہیں، آنکھوں میں وہ حیا نہیں، زبان پہ وہ مٹھاس نہیں، اخلاق میں وہ اعلیٰ درجے کی وہ کردار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے، ہم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے پاک ناپاک جائز ناجائز جہاں جس طرح سے ہو وہ ساری چیزوں کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ اگر آپ اہتمام اور احترام کریں تو قسم خدا کی حلال
حلال چیز تو اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اگر ہم لوگ ایک پاکیزہ طریقے سے بھی کھانا پینا کر لیں تو اللہ اکبر، سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کر لیں، سنت کے مطابق کھانا پینا کر لیں، سنت کے مطابق اوڑھنا بچھونا کر لیں، سنت کے مطابق ہم اپنے زندگی کو ڈھالیں تو اس کی ایک عجیب سی برکت ہے، اس میں ایک نور ہے، اس میں ایک رحمت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ اپنے والدہ کے ساتھ جب کسی کے گھر گئے ہوئے تھے اور انواع و اقسام کے کھانے جب ان کے پاس دسترخوان پر پیش کیا گیا اور جب وہ کھانے لگیں تو اپنی ماں کو بار بار اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دیکھتے چلے جا رہے تھے، کھاتے نہیں تھے، زبان پر وہ کیفیت نہیں تھی، بشاشت نہیں تھی۔ ماں قریب اٹھا کر کے کنارے لے جاتی ہے اور پوچھتی بیٹا کیا بات ہے، کھانا تو بہت اچھا ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو، بار بار ہم کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہارے احترام میں لوگ تمہاری خاطر لوگوں نے، گھر والوں نے ساری چیزیں بنا کر کے دسترخوان پر لائیں، کھاؤ۔ جواب دیتے ہیں، اس وقت کم عمر کی ہیں، جواب دیں ماں کھانا تو بہت اچھا ہے، ساری چیزیں بہت اچھی ہے، انواع اقسام کی ہے، بڑی لذیذ ہے، لیکن زبان پر چڑھتی نہیں ہے، زبان پر چلتی نہیں وہ چیزیں، حلق سے نیچے جانے کی وہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اپنے گھر میں روٹی چٹنی سوکھا کھانا کھلا دیتی ہیں، ہم شوق سے کھاتے ہیں، اس میں کھانے میں ایک لذت مذاق اور ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں نہیں ہے وہ چیزیں، اسی لیے مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ فرق بتائیے آپ کے کھانے اور اس کھانے میں کیا ہے؟ ماں نے بہت ہی آہستہ سے جواب دی، بیٹا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ تم کو کھلاتی ہیں وہ سب باوضو کھلایا کرتی ہیں۔ ہم تیرے لیے کوئی کھانا اگر پکاتی ہیں تو باوضو ہو کر کے پکاتی ہیں، باوضو کھلاتی ہوں۔ وہ ہمارے ہاتھوں اور کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اثر اور نور ہے وہ وضو کی کیفیت سے ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ایک وضو سے کھانا پکانا کھانا اور سنت کے مطابق اس میں جب یہ نور ہے تو ایک سراپا حلال چیز ہو تو بتائیے اس میں کتنی برکتیں ہوگی، کتنا نور ہوگا، عبادت میں کتنا شوق ہوگا، اللہ کی محبت اور قربت کتنی حاصل ہوگی، اور پھر کتنے مسائل میں ہم سب کامیاب نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا تذکر آج تک قرآن میں کر رہا ہے، قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہاں سے تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، نوجوان وہ تو نیک لوگ تھے، وہ متقی پرہیزگار لوگ تھے، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض احادیث کی روشنی میں علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک صحبت کا اثر ہے، پاکیزہ زندگی کا اثر ہے، حلال کی کیفیت ہے، تقوی کی کیفیت ہے۔ اس لیے جلد بازی میں جینے کے لیے پاک ناپاک حلال حرام جیسے چاہے آپ اپنے پیٹ اور ہم اپنے پیٹ بھرنے کی فکر نہ کریں، بلکہ ایمان کی فکر کیجئے۔ ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ جانا ہے، حلال والے بھی جائیں گے، حرام والے بھی جائیں گے، فرق تو وہاں معلوم ہو جائے گا اور اس کی نور اور اس کی کیفیت اسی دنیا میں محسوس بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے اس صورت پاک میں اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس طرف توجہ دلائے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا ہمیشہ بھروسہ اللہ پر ہو، جو کچھ تم کرنا چاہو اللہ کے بھروسے سے کرو، اور جو کچھ کہنا ہو وہ اللہ کی مرضی اور بھروسے سے کہا کرو، بغیر اللہ کو شامل کیے ہوئے اپنے اوپر غرور گھمنڈ تکبر کر کے ایسا عمل کبھی بھی نہیں کرنا۔ دوسری بات، ہم تم کو بچائیں گے اسی طرح سے جس طرح سے ان نوجوانوں کو ظالم بادشاہوں سے، بت پرستی سے، شرک اور بدعت سے جس طرح ہم بچا کر کے ان کو اس پاکیزہ کتاب میں ہم نے ذکر کر دیا۔ اے لوگو، اگر تم بھی اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر قربانیاں دو گے، تقوی اختیار کرو گے، شرک سے بچو گے، خرافات سے بچو گے اور اپنے آپ کو اس میدان میں لاؤ گے تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے اور تمہارے لیے ہماری رحمتیں ضرور نازل ہوگی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، سورہ کہف میں ان نوجوانوں کی خوبیوں کو اور ان کے تذکرے کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے عبرت کا ذریعہ
ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس صورت پاک میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرف توجہ دلا دیا کہ آپ اگرچہ میرے لاڈلے نبی ہیں، آپ میرے لاڈلے رسول ہیں، لیکن آپ کو بھی جو کچھ کہنا ہوگا وہ میرے نام ہی کے ساتھ کہنا ہے، ہم کو الگ کر کے اور اپنے بھروسے پر کچھ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ وہ قادر مطلق ہے، موت کے بعد دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ جس طرح سے اصحاب کہف کے اس نوجوانوں کو 300 سال 9 سال کے بعد اتنی بڑی لمبی مدت کے بعد اللہ نے زندہ کیا، اور پھر ان کے سامنے پاکیزہ روزی دیا اور ان کا تذکرہ ہوا، پتہ چلا کہ جس پروردگار نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ موت دے گا، اور موت کے بعد دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اس پر یقین اور ایمان رکھیے، اس سے کبھی غفلت اور اس سے کبھی غافل نہیں رہیے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورۃ پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوب تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت خضر کا بھی تذکرہ ہے، اور ایک بہت ہی جامع اور بڑی عبرت و نصیحت کے ایک تفصیل واقعہ دونوں بزرگوں کے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ وہ کشتیوں پر سوار ہونا، کشتیوں کا سوراخ کر کشتی میں سوراخ کر دینا، بچے کا قتل کر دینا، اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دینا، اور یہ ساری حکمت و مصلحت کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما کر کے اس طرف توجہ دلایا کہ اگر کوئی آدمی نیک ہے تو اس کے بچوں کے لیے بھی باپ کی نیکی کام آتی ہے، اور جو لوگ کسی بھی طرح سے اگر گناہ ہے تو اس گناہ کا اثر ان کی اولاد پر میں بھی پڑا کرتے ہیں، لہذا اس کی بہت ہی تفصیل واقعات اسی صورت پاک میں ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کو ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم ایک بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے جو ایک برگزیدہ نبی کے ماں کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورت پاک کو یہاں سے شروع فرمایا، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حروف کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ اور جملے اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں علماء مفسرین محدثین سب کی رائے یہی ہے کہ اس سے ایک راز کی کیفیت ہے، اس میں بس اتنا کہہ کر کے گزر جاؤ، اللہ عالم بمرادی، اس پر کوئی دماغ مت لگاؤ، اپنی علمی صلاحیت مت صرف کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روک دیا ہے تو پھر ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں کوئی زیادہ توجہ اور اس سلسلے میں زیادہ کوئی گہرائی اور باریکی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم بھی یہی کہہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اللہ عالم بمرادی۔ لہذا اس صورت پاک میں حضرت مریم اور ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا خوب اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ جو مسائل پیش آئے اس کو بھی خوب اللہ نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کو گمراہی اور لوگوں کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صاف صاف یہ کہہ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک نبی ہیں، وہ نہ خود خدا ہیں اور نہ خدا کی کوئی صلاحیت اس میں ہے، نبی ہیں، اٹھا لیے گئے ہیں زندہ آسمان کی طرف، قرب قیامت میں دوبارہ اللہ کے حکم سے اس امت میں تشریف لائیں گے، اور امتی کی حیثیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ 5 وقت کی نماز ادا فرمائیں گے، اور اسی طرح سے پورے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ عمل پیرا ہوں گے، اور 40 یا 45 سال کے عرصے میں آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، اور پھر آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، اور آپ کی وفات وہیں ہوگی، اور نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس آپ کے پہلو میں آپ کی قبر بنے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات ہیں جو مسلمانوں کے ایک اجتماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اس کے بغیر اور اس نزول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے بغیر قیامت نہیں آئے گی، اس لیے یاد رکھیے یہ علامت قیامت میں بھی سی ایک علامت ہے۔ اس صورت پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی زندگی کے کچھ خاکے کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت پاک میں آخر کی جو آیتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ اللہ رب
رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس صورت پاک میں بہت سارے نافرمانوں کا بھی ذکر ہے، شرک کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، ان کے عذاب اور سزا اور جزا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور خصوصاً چند آیات میں کفار و مشرکین کی وہ توہین آمیز کلمات اور ان کی فکروں کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کس قدر سے دین والے ایمان والوں کی احانت اور توہین اور مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اگر مانو یا نہیں مانو، اور اگر تم کو دنیا سے محبت ہے تو کرتے کرتے زندگی گزار لو، لیکن ایسے کچھ خاص بندے میرے ہیں، کچھ خاص میرے بندے ہیں جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی پھر اس کو اللہ کی محبت، رحمان کی محبتیں اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے دل کی کیفیت میں اللہ کی محبتیں اللہ رب العالمین اس طرح پیدا فرما دیتا ہے کہ تمام دشواریوں تکلیفوں کے باوجود بھی وہ اللہ کی محبت کے سامنے ساری دنیا کی چیزوں کو بیکار اور حقیر سمجھ کر کے آپ اس محبت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کے کچھ خاص ایسے بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ خود محبتیں پیدا فرما دیتا ہے، ان کی تڑپ کی بنیاد پر، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بنیاد پر، تقرب الی اللہ حاصل کرنے کی بنیاد پر اللہ جب اپنی محبت کسی کے دلوں میں دے دے تو دنیا ان کے سامنے یہ پھیکی پھیکی نظر آتی ہے، دنیا یہ زمین و آسمان ساری نعمتیں کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا سب سے بڑی جو چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں اور خوش نصیبی ہے یہ کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ رب العالمین اس کو اپنی محبتوں سے نواز دے، یہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب شرک سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانیوں اور آپ کی سنت کی زندگی کے خلاف ورزی کرنے سے بچیں گے، تب اللہ رب العالمین عمل صالح کی بنیاد پر میں یہ محبتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے اس وقت میں۔ اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر لیجئے۔ اس وقت اللہ نے ایک موقع دیا ہے جو روزہ ایک تقوی کا ذریعہ ہے، رمضان مبارک خود ہی تقوی کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی قربت اور محبت ملنے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ دے کر کے مال اپنے دلوں سے اس محبت کو ہٹا کر کے اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان ساری نیکیوں سے اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے پوری دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر تو ہم اس کی زبان کو بھی آسان فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا پھر تو ہم آپ کی زبان آسان کر دیں گے، اور آپ خوشخبری متقیوں کو سنائیے، ڈرائیے، اور ان کو ایسی بشارتیں سنا دیجیے تاکہ وہ لوگ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اور پھر ان لوگوں کی انجام کو دیکھیں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں یوں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا، ڈھونڈ کر کے ذرا دیکھیے، معلوم کیجیے، ان کے قریب جائیے۔ اللہ فرما رہا هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا ان کے احساس تم کو ہوتا ہے؟ کیا ان کی آوازیں ان کی قبروں سے تم کو سنائی دیتی ہے؟ کیا کچھ معلوم ہے؟ قرآن سے اللہ رب العالمین یہ ہم سب کو بتا رہا ہے کچھ نہیں پتا، اس کے قریب جا کر کے تم دیکھو ذرا وہ بولنے والے کیوں خاموش منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کی سسکیوں کی کوئی آواز بھی نہیں سنائی دیتی ہے، جو کل چل پھر کر کے ہزاروں لاکھوں مجموعوں میں وہ کچھ سے کچھ بولتے تھے، گاتے تھے، بجاتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اپنی دولت شہرت پر ناز کرتے تھے، آج وہ منو مٹی قبروں میں نیچے دبے پڑے ہوئے ہیں، چل کر کے ذرا دیکھو دیکھو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کو معلوم ہو جائے گا ایک دن جب تم قبر اور قبرستان کے قریب آ جاؤ گے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، آج کیسی بولیاں بولنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ظلم اور بغاوت کرنے والے، لوگوں کو
کو ستانے والے، قتل و غارت کرنے والے، دینداروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والے، دین کے درسگاہوں کو ذلیل اور اس کا اپنے نظروں میں گھٹیا سمجھنے والے، لہذا آج کہاں چلے گئے؟ ان کی بولیاں کیسے بند ہے؟ مرو مٹی کے نیچے کیسے خاموش ہیں؟ جا کر کے ذرا قبروں پہ کان لگا کر کے سنیے وہ لوگ کیوں آج خاموش ہو گئے ہیں۔ ایک دن سب کو اسی طرح خاموش ہونا ہے۔ بس وہی ہے کامیاب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ایمان کی محبت ہے، تقوی کی فکر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی اس آیت کریمہ یعنی آخری جملے سے ہم سب کو اس طرف توجہ دلا دیا کہ یاد رکھو، ایمان والے پکے سچے بنو، عمل صالح کرنے والے بنو، اللہ سے محبت کرنے والے بنو، یہی کامیابی کی چیز ہے۔ ہم فنا ہونے والی چیزوں کے طرف نہ جائیں بلکہ حقیقی رب کائنات کے طرف ہم لوگ بڑھ کر کے آئیں، ورنہ سب کو ایک دن من و مٹی کے نیچے دب جانا ہے، بولنے والوں کو خاموش ہو جانا ہے۔ اس لیے بولیے تو اللہ کی تعریف بولیے، کہیے تو اللہ کی شکر ادا کیجئے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں خوبی ہے۔ لہذا خلاصہ من جملہ اس دونوں سورت پاک کے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کو ہم سب کے لیے ایک بڑی خیر و برکت کی صورت عطا فرمایا ہے۔ اس کی تلاوت کثرت سے خاص کر کے جمعہ کے دن کرنا چاہیے اور اپنے روزی رزق کی تنگیوں کو اس صورت پاک کی تلاوت سے ہٹانا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی اور ان فتنوں سے ہم سب کو اللہ جو بچائے اور جس کی خوبیاں اس صورت پاک میں ذکر ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ حلال روزی کی طلب اور تڑب ہمیشہ فکر اور دامنگیر رہنی چاہیے اور اسی کی کوشش ہونی چاہیے۔ تیسری بات کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی کام کرنا چاہیے، اپنی علم پر، اپنی شہرت پر، اپنی بڑائی پر، اپنی جماعت پر بھروسہ کر کے کوئی کام ہرگز نہ کیجیے۔ ایسے کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے کرتے ہیں، یقین کر کے کہتے ہیں، اللہ اس کو ضرور اپنے فضل سے کامیاب کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی جو سورت ہے سورہ طٰہٰ، یہ بڑی مبارک سورت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یعنی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 200,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت فرمایا تو فرشتے سن کر کے کہنے لگے وہ قوم کتنی خوش نصیب ہوگی جس قوم اور جس امت پر اللہ تعالیٰ اس صورت پاک کو نازل فرمائے گا، اور اس نبی کے ذریعے سے اس امت کو ملے گی۔ لہذا سورہ طٰہٰ میں بڑی خوبیاں ہیں، برکتیں انشاءاللہ کل اس سلسلے میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ ہم سب کے رمضان کو خیر کا ذریعہ بنائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور تمام دنیا کے بلا مصیبت پریشانیوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔